بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی بات شروع کی تھی، جس میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت سے قریب کرتا ہے۔ یہ محبتیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ جل جلالہ کی محبت اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے اعمال کی محبت جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، کیونکہ محبت ایسی چیز ہے جو ساری حسنات کی جڑ ہے اور گناہوں سے روکنے کا سب سے بڑا قوی ذریعہ ہے۔ اگر حقیقی محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے، تو پھر محبوب کے سوا ہر چیز جو ہے وہ ثانوی لگتی ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ارادہ بھی محبوب ہوتی ہے، اس کی ہر بات بھی محبوب ہوتی ہے، اس کے احکام بھی محبوب ہوتے ہیں، اس کا ہر فیصلہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ جس کو دنیا میں محبت کہتے ہیں، یعنی دنیاوی محبت جس کو عشق مجازی سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں، وہ حقیقت میں محبت نہیں ہے، وہ ہوس ہے۔ وہ محبت نہیں بلکہ ہوس ہے۔ ہوس ہے اس بات کی کہ میری نفسانی خواہشات کی تسکین ہو، وہ محبت ہوتی ہے دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محبت ہوتی ہے کسی ایسی چیز سے کہ جو فنا ہونے والی۔ کسی کی خوبصورتی سے محبت ہو گئی تو وہ خوبصورتی جب تک ہے اس وقت تک کیونکہ اس سے خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے، لہذا وہ باقی ہے جب تک ہوس کی تسکین ہو رہی ہے۔ جب ہوس کی تسکین ختم ہو گئی تو محبت بھی ختم۔ پھر وقت گزاری ہے، وہ پھر جو ہے وہ
وہ جو محبت کا جوش و خروش تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا. تو اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک. وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک، اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا. تو وہ جو محبت ہے وہ ہوس ہے. اس کو ہم نے نام محبت کے دے رکھا ہے، لیکن ہے ہوس. اسی کا نتیجہ یہ ہے اس ہوس کا کہ جو ہمیں محبوب ہے اگر وہ کسی اور کو بھی محبوب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں اس کو اس سے غیرت آئے گی، وہ رقیب بن جائے گا، اس سے دشمنی ہو جائے گی. سمجھے نا؟ اس سے دشمنی ہو جائے گی. اور جو حب حقیقی ہے اللہ جل جلالہ کی، تو وہ ہوس نہیں ہے، وہ محبت ہے. لہذا جو اس سے محبت کرے گا اس سے بھی محبت ہو جائے گی. اسألک حبک بحب من یحبک. جو آپ سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہے. وہ تو وہ ہیں، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے. وہ تو وہ ہیں، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے. ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو. تو جو محبت ہوتی ہے اس میں رقابت نہیں ہوتی. ہوس میں رقابت ہے کہ جس سے میرا تعلق ہوس کی بنیاد پر ہے، اس سے اگر کسی اور کا شائبہ بھی پتہ چل جائے کہ دوسرے کو بھی ایسی ہے تو کیا ہوگا؟ دشمنی پیدا ہو جائے گی. اور جو حقیقی محبت ہوتی ہے، جو ہوس نہیں ہوتی، وہ حقیقی محبت ہوتی ہے، تو وہ حقیقی محبت وہ اس کے بے شمار رقیب پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. جو بھی محبت کرے میری اس سے بھی محبت ہے، کیونکہ میرے محبوب سے محبت ہے اس کو، لہذا مجھے اس سے محبت ہے. اور جب یہ محبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی جو محبت بھی ہے وہ بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے. اس کے تابع ہو جاتی ہے دنیا کی محبت بھی. جو ہوسناک آدمی ہے، جو ہوس والا آدمی ہے، وہ تو چند صفات کے اوپر مر مٹا ہے. وہ صفات ختم ہو جائیں گی تو اس کی ہوس بھی ختم ہو جائے گی. لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں مٹتی. دنیاوی محبت بھی نہیں مٹتی. اور وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ صفات ختم ہو جائیں، وہ جمال ختم ہو جائے، وہ کمال ختم ہو جائے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی محبت ختم نہیں ہوتی، لہذا اس کی وجہ سے اس کی محبت بھی باقی رہتی. اور اس کے نتیجے میں جو محبت ہوتی ہے وہ چونکہ اللہ کے لیے ہے، لہذا میں تو میرے ابلاغ کا حکم ہے کہ اس سے محبت رکھو، لہذا محبت رکھوں گا. وہ ہوس نہیں ہے، وہ محبت ہے. تو اس لیے جو حقیقی محبت ہے وہی محبت ہے، وہ ہے اللہ جل جلالہ کی. وہ ختم نہیں ہوتی. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرما کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب اللہ کی محبت کی دعوت دیتے رہے اور سب اللہ سے محبت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا رہا. تو انبیاء کرام میں کہیں رقابت نہیں. انبیاء کرام میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ باپ شریک بھائی ہیں. سب سارے انبیاء باپ شریک بھائی ہیں. تو وہ ہر نبی کو دوسرے نبی سے محبت ہے، ہر نبی دوسرے کا احترام کرتا ہے. اور
وہاں کہیں یہ بات نہیں پیدا ہوتی کہ بھئی یہ کہیں آگے بڑھ گیا، یہ میں پیچھے رہ گیا. تفاضل سے منع فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کے درمیان مقابلہ نہ کرو کہ کون افضل ہے، کون اعلیٰ ہے، کون ادنا ہے، اعوذ باللہ. تو وہ سب آپس میں اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے محبوب سے بھی محبت ہے، اللہ کے محب سے بھی محبت. جو اللہ کو محبوب وہ ہمیں محبوب، جو اللہ سے محبت کرنے والا وہ ہمارا محبوب. تو یہ ایک محبت ایسی ہے جو پوری انسانیت کو جامع ہے، انسانیت کو اپنے اپنے دامن میں لیے ہوئے، جس سے بھی ہو رہی وہ اللہ کے لیے ہو رہی. اب یہ جو فرمایا کہ حب من یحبک، جو آپ سے محبت کرتے ہوں ان سے بھی مجھے محبت عطا فرما دے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں ان سے ملوں گا تو ان سے ملنے کے نتیجے میں اور ان کی محبت کے نتیجے میں اے اللہ آپ کی محبت کا عکس ہوگا تو وہ میری محبت کو اور گہرا کرے گا، میری محبت کو اور گہرا کرے گا. جتنا میں ان کے ساتھ ہوں گا اتنا ہی میں آپ کی محبت گہری ہوگی، اور وہی مجھے مطلوب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں ان سے محبت. اور یوں تو فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو ہر مومن جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں محبت ضرور ہوتی ہے، جبھی تو وہ ایمان لایا. اگر نہ ہوتی تو ایمان کیوں لاتا؟ لیکن وہ محبت دب جاتی ہے غفلتوں میں، خواہشات نفس میں، دنیا کی حاجات میں، اس میں دب کے وہ مغلوب ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان سب حاجتوں کے اوپر غالب رکھتے ہیں محبت کو. لہذا ان کے ہر انداز و ادا میں، ہر نقل و حرکت میں وہ محبت جھلکتی نظر آتی ہے. تو ان کے پاس جب ہم بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو ان کے اوپر محبت چھائی ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی منتقل فرما دیں گے. اسی لیے صحبت کو جو ہے دین میں بہت اہم مقام حاصل ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں، ان کی محبت کے نتیجے میں، ان کے صحبت کے نتیجے میں ان کی محبت کا جو عکس ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہوگا، رفتہ رفتہ منتقل ہوگا، اور پھر ہم بھی. اور یہ محبت بذات خود جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن انشاءاللہ ہمیں ان کے ساتھ ملا دے گی. صحابی فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب تو دیا تھا، جبریل امین نے جواب دیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے پوچھا تھا جبریل علیہ السلام سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ یہ کہا جب کبھی کسی سے سوال کیا جائے گا قیامت کے بارے میں تو کبھی بھی سوال کرنے والے سے، جسے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوگا. یعنی کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی. تو جب کسی کو پتہ نہیں کہ کب آئے گی تو اگر دوسرا آدمی سوال کرے کہ بھئی قیامت کب آئے گی تو یہ فضول سا سوال ہے، اس واسطے کہ اس کا جواب مل نہیں سکتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ تو نہیں فرمایا کہ تم یہ فضول سوال کر رہے ہو، لیکن جو اصل بات تھی وہ فرمائی کہ ما عادت لہا. بھئی تم جو سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ جو ایک اشتیاق سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی جو تم پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ نماز روزے تو کیے نہیں، کچھ زیادہ عبادتیں نہیں کی میں نے،
لیکن ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے، اور تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان ان کے ساتھ ہوگا قیامت میں جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جس روز آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، کہ ہم چاہے ہم جیسے اپنے اعمال میں ہمیں اپنے کچے نظر آتے ہیں، ان کو تو کچے ہی نظر آتے تھے نا، تو ہم اعمال میں چاہے کچے نظر آتے ہوں لیکن الحمدللہ ہمیں محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، تو اللہ تعالی محبت کی برکت سے وہ ان کو ان کے ساتھ حشر فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی محبت کی برکت سے یہ فرما دیتے ہیں۔ تو جن سے محبت ہوگی انشاءاللہ حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ حبک و حب من ینفعنی حبہ عندک یا حب من یحبک، جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی محبت دے دے۔ تو یہ اہل دین سے، اللہ والوں سے محبت ہونا یہ بھی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے۔ اور وہ پیدا ہوتی ہے اسی طرح کہ ان کے پاس آنا جانا ہو، ان سے بات چیت ہو، ان سے استفادہ ہو، تو وہ محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور وہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ منتج ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی زیادتی کے اوپر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، میں نہیں، ہم جیسے لوگ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنی بھی محبت عطا فرما اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت عطا فرما۔ اب آپ سے زیادہ کون محبت کرے گا؟ لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی محبت اور لوگوں کو بھی ہے تو مجھے بھی ان کی محبت عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائی، اور پھر یہ محبت کا سلسلہ جو ہے پھر ان کے تابعین میں، ان کے تبع تابعین میں چلتا رہا یہاں تک کہ الحمدللہ وہ ہمارے اکابر تک پہنچا۔ تو ان کی صحبت اور ان کے پاس رہنے سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بھٹی، تھوڑی سی بہت چنگاری اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ چنگاری بھی کافی۔ مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالی سے، جتنا مانگیں گے انشاءاللہ اور ملے گی اللہ کی رحمت سے، اور بڑھتی جائے گی۔ یہ تپش ایسی نہیں ہے کہ جس کو بجھا دیا جائے، یہ تپش بڑھنی چاہیے، جتنی بڑھے گی اتنا ہی باری تعالیٰ کا قرب بڑھے گا، اتنا ہی انشاءاللہ ہمارے زندگی کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بحب من ینفعنی حبہ عندک، ان کی محبت عطا فرما کہ جن کی محبت آپ کے پاس پہنچنے کے بعد ہمارے لیے نافع بنے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے طبی مناسبت نہیں ہوتی، ہیں تو اللہ والے لیکن طبی طور پر مناسبت نہیں۔ انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، میری طبیعت ایک کے ساتھ لگتی ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں لگتی، تو اس میں ہمیں یہ مجبور نہیں کیا گیا کہ بھائی جس سے طبیعت نہیں لگتی اسے بھی لگاؤ، لیکن اس سے محبت پھر بھی کہ چونکہ یہ اللہ والا ہے، چاہے میری طبی مناسبت اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ والا ہے لہذا ان کے ساتھ محبت بھی ہم مانگتے ہیں۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ طبی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہیں ان کی محبت میں کمی کر جائیں، ان کے حقوق میں کمی کر جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ
یہ کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، سمجھا آپ؟ رحم دل، نرم خو. اور حضرت فاروق اعظم کو دیکھو کہ وہ ننگی تلوار، سمجھا آپ؟ اشدہم فی امر اللہ عمر. ٹھیک ہے، دونوں پہ قربان ہو جائیں ہم، ان کی شدت پہ ہو جائیں، ان کی نرمی پہ ہو جائیں، لیکن طبیعتوں کا فرق تو ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بڑا نرم خو بنایا تھا، اور ایسا بنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار، ایسے سرشار کہ جب آیت نازل ہو رہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو لوگ خوشی منا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بھائی چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کہ بھئی فتح ہو جائے سارا عرب اور اللہ کی مدد آ جائے، تو پھر اب تو پھر بظاہر ان کے جانے کا وقت آ رہا ہے، تو بیٹھے رو رہے ہیں. سب ہنسی خوشی منا رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں فراق میں ہمیں آپ کا فراق نہ ہو جائے، آپ کی جدائی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر میں کھٹپٹ ہو گئی، یعنی تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا، اور اس میں تھوڑے سی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم، تو فاروق اعظم نے کچھ ایسی بات کہہ دی کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ تم بس میری مخالفت ہی کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، میں مخالفت نہیں کر رہا، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. ہوتے ہوتے کھٹپٹ ہوتے ہوئے حضرت عمر چل دیے چھوڑ کے صدیق اکبر کو. تو صدیق اکبر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حضرت عمر کو راضی کرنے کے لیے. تو وہاں جب گھر میں داخل ہو گئے حضرت عمر اپنے گھر میں، تو یہ پیچھے پیچھے آ رہے، دروازہ بند کر لیا حضرت عمر نے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب دروازہ بند کر لیا تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، طبیعت پر کچھ، چہرے پر کچھ آثار ہوں گے ناگواری کے. تو حضرت آپ نے صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا دیکھو کہیں سے لڑکے آ رہے ہیں یہ کہیں سے لڑکے آ رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے حضرت عمر ناراض ہو گئے ہیں، اور ناراض ہونے کی غلطی میری تھی، یا رسول اللہ غلطی میری تھی، مگر وہ ناراض ہو گئے. تو ابھی اتنا ہی سنا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے جوش کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم میرے ساتھی کو، میرے دوست کو چھوڑو گے بھی کہ نہیں؟ یہ وہ شخص ہے کہ جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. اس لیے واحد اس آدمی نے کہا تھا کہ تم سچ بولتے ہو. تو تم اس کو چھوڑو گے نہیں میرے ساتھی کو؟ یہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے فرمایا. پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے مجھے راضی کر دیا، میں معافی مانگتا ہوں. تو طبیعتوں کا اختلاف، ٹھیک، فاروق اعظم کی ایک طبیعت، صدیق اکبر کی ایک طبیعت. جب ارتداد کا فتنہ ہوا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا وہاں شام بیچنے کے لیے روم کے خلاف، حضرت اسامہ ابن زید کی سربراہی میں لشکر، تو ایک دم سے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا واقعہ سانحہ کوئی معمولی بات تھی؟ صحابہ کرام کے لیے بجلی بھی گرنے کے الفاظ ہلکے ہیں جو صحابہ کرام پر صدمہ پڑا. اس وقت جو شخص وہ رونے والا جو بیٹھا رو رہا تھا، اور فاروق اعظم جو یہ کہتا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور آپ ابھی نہیں گئے، آئیں گے، منافقین کو ختم کریں گے دوبارہ، اس وقت تک نہیں موت آ سکتی آپ کو. اس وقت یہ وہ رونے والا جو بیٹھا رو رہا تھا وہ آتا ہے اور آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا، اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا. طبت حیّا میتا، آپ زندگی میں بھی طیب تھے اور مرنے کے بعد بھی طیب ہیں. اور پھر جا کر سارے لوگ حضرت عمر کے گرد جمع ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نہیں مانتا کہ حضور چلے گئے دنیا سے. حضرت عمر بٹھایا حضرت صدیق اکبر نے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور خطبہ بھی ان الفاظ میں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کو موت آ گئی. یعنی لفظ اس میں الفاظ میں بھی کوئی، یعنی جیسے تعظیم کے الفاظ ہوتے ہیں، رسول کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ نہیں، نام لے کر من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد کو موت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، وہ کبھی اس کو موت کبھی نہیں آئے گی. وہاں محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت پڑھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے آیت آج نازل ہوئی ہے، ہمیں ہمارے دھیان سے اتر گئی تھی یہ آیت جو قرآن نے کہا تھا کہ محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. اگر وہ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر ان کو موت آ جائے یا وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام کو اندازہ ہوا، یاد آئی آیت. کہتے ہیں آج ایسا معلوم ہوا کہ آج انہوں نے یاد دلا دیا میں آیت صدیق اکبر. تو وہ رونے والا جب محض علامات ظاہر ہو رہی تھی تو رو رہا تھا بیٹھا ہوا، اور جب واقعہ پیش آ گیا تو جبل استقامت بن گیا. اور وہ لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا رومیوں کے خلاف، تو سب کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم صدمے سے 2-4 ہیں، قبائل مرتد ہو رہے ہیں، اور ایسی حالت میں ایک بڑی طاقت سے جنگ مول لینا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. یہ اگر ان کو آپ بھیجیں گے وہاں پر جہاد پر رومیوں کے خلاف تو کفار اس سے فائدہ اٹھا کر مدینے پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور ہم کس طرح ہم حفاظت کر سکیں گے سب کی. فاروق اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بھیجنا مناسب نہیں ہے اس وقت. وہ اشد پہ امر اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نہ بھیجیں. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. اے عمر، جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام میں آ کے ایسے بزدل ہو گئے. خدا کی قسم جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا میں اس کو بھیج کے رہوں گا، چاہے کتے آ کر میرے مدینے کے اندر ہماری لاشیں نوچ جائیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے استقامت کا پہاڑ بنا دیا. زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو گیا صدیق اکبر. فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ حضرت وہ تو یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے خلاف آپ کیسے بھیج رہے ہیں؟
صدیق اکبر کہا نہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی جو دیا کرتا تھا، وہ اگر اس کو روکے گا اس کے خلاف قتال کروں گا۔ صدیق فاروق اعظم کہتے ہیں جب اتنا شرح صدر ہوا ان کو، صدیق اکبر کو، تو بس میں سمجھ لیا کہ حق یہی ہے۔ تو تبھی مناسبتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن تبھی مناسبتیں مختلف ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ ایک سے محبت ہو ایک سے نہ ہو۔ تبھی مناسبت ٹھیک ہے، کسی سے ہے تو آپ اپنی اصلاح کے لیے اس کو اختیار کر لیں، آپ اپنی اصلاح کے لیے ایک ہی کو پکڑیں اور اسی کی بات پر بھروسہ کریں، اسی سے مشورہ لیں۔ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تو آپ جو ہے نا وہ پریشان ہو جائیں گے اور آپ ڈگر سے ہٹ جائیں گے۔ اسی کو صوفیاء کرام کہتے ہیں توحید مطلب۔ توحید مطلب کے معنی یہ ہے کہ جس شیخ کو اپنا شیخ بنایا، اپنا مصلح بنایا، اپنے معاملے میں ہر بات میں ان سے لو، صلاح لو، یعنی کہ آج اس سے پوچھ لیا، کل اس کے بعد جا کے پوچھ لیا۔ توحید مطلب، ایک کو پکڑو، یک درگیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ اب تبھی مناسبت مختلف ہوتی ہیں۔ آج آپ کو حالات کے مطابق شیخ نے ایک مشورہ دیا، کل کو آپ نے دوسرے سے پوچھ لیا، ہے تو وہ بھی بزرگ، ہے وہ بھی شیخ، ہے وہ بھی کامل، ہے وہ بھی اللہ والا، لیکن طبیعت کی مناسبت کی وجہ سے اس نے کچھ اور کہہ دیا آپ سے، آپ کے دماغ میں انتشار پیدا ہو گیا تو آپ کی راہ ماری گئی۔ لہذا ایک کو پکڑو اور ایک کو پکڑ کر اس سے اپنی اصلاح کی حد تک اس سے، لیکن عظمت اور محبت وہ سب سے رکھو، سب اللہ والوں سے، جتنے اللہ والے ہیں ان کی تعظیم کرو، ان سے محبت کرو، ان کی باتیں سننے میں بھی کوئی اتنی بڑی مذائقہ نہیں، ان کی باتیں سنو، اللہ کی طرف ہی دعوت دے رہے ہوں گے تو اس واسطے ان کی باتیں بھی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے شیخ کو، جس کو شیخ بنایا، تو اس کو سمجھو کہ میری ہدایت کے لیے، میری اصلاح کے لیے یہی مرکز ہے، کہیں اور نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے حضرات فرماتے تھے کہ اگر ہمارے پاس حضرت جنید بغدادی بھی آ جائیں رحمہ اللہ علیہ، ہم مشورہ کریں گے اپنے شیخ سے، وہ شیخ چاہیں تو ان سے مشورہ کر لیں، شیخ چاہیں تو ان سے مشورہ کر لیں، لیکن ہم تو اپنے شیخ کو۔ تو یک در گیر و محکم گیر، تو محبت تو سب سے ہے، حب من یحبک، جو اللہ سے محبت کرتا ہے ان سب سے محبت ہونا اور بات ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے اپنا استاذ بنانا اور شیخ بنانا اور مصلح اور مرشد بنانا، یہ ایک ہی کے ساتھ ہوگا، تاکہ ایک ہی ڈگر پر چلتے رہو۔ طبائع مختلف ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ اگر روزہ رکھا ہے تم نے رمضان میں تو صرف کھانے پینے سے تو پرہیز کیا ہی ہے دن میں، لیکن جب افطار کا وقت آئے، سحری کا وقت آئے، تو اس وقت بھی ذرا بہت رج کے مت کھاؤ، بلکہ ہلکا کھاؤ، کیونکہ مقصود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا یہ ہے کہ اپنی نفس کشی کی جائے۔ تو نفس کشی کے لیے ضروری ہے کہ بھئی جس طرح دن میں روزہ رکھا تھا تو افطار کے وقت بھی یہ نہیں کہ اناپ شناپ سب کھا جاؤ اور ضرورت سے زیادہ کھا لو، تو اس میں بھی کم کرو، بس اتنا کھاؤ جس سے تمہاری زندگی برقرار رہ جائے، زیادہ مت کھاؤ۔ یہ ایک مذاق ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق ہے، اور ذوق میں چھوٹے کو بڑے سے اختلاف کرنے کا بھی حق ہوتا ہے. تو میرا ذوق یہ ہے کہ جب کہا ہے کہ کھاؤ تو کھاؤ، سمجھے. اور جب یہ کہا ہے کہ مومن کا رزق جو ہے وہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ جب رزق بڑھایا ہے اللہ میاں نے، تو وہ کہیں بعد میں جا کے کھائیں اس کو. تو وہ جب رزق بڑھایا ہے تو وہ ہے ہمارا کام یہی ہے کہ کھائیں. اتباع اور دین نام ہے اتباع کا. جب کہا تھا رک جاؤ تو رک گئے، جب کہا کھاؤ تو کھائیں گے، سمجھے. اس میں زیادہ کنج کاؤ کی ضرورت. ہاں کھانے میں ہمیشہ ہی یہ ایک اصول ہے کہ بھائی ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، اسے ایک حد تک جا کے کھاؤ. اور بڑا اچھا جو اصول حضرت نے بتایا کہ اتنا کھاؤ کہ جب کھاتے وقت ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں آدمی کو کشمکش ہوتی ہے، اور کھاؤں یا نہ کھاؤں، بس وہاں چھوڑ دو، بس یہ ہے تقلیل طعام. لیکن زبردستی کر کے اپنے آپ کو بھوکا رکھو تو کہتے ہیں یہ ہمارے ذوق میں نہیں ہے. اب دیکھو، اب ایک شیخ ہے وہ امام غزالی کی پیروی کر رہا ہو، سمجھے، اور ایک شیخ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کر رہا ہو. اس سے جا کے پوچھو تو وہ یہ کہے گا جو امام غزالی کہہ رہے ہیں، اور اس سے جا کے پوچھو تو یہ کہے گا جو امام تھانوی کہہ رہے ہیں. تو انتشار پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ حالانکہ سب اللہ کی محبت میں سرشار ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں. محبت کے عنوان مختلف ہیں. تو اب اگر تم کبھی یہاں جا رہے ہو ان سے پوچھنے، کبھی ان سے پوچھنے جا رہے ہو، تو طبیعت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی اور کچھ چلنا مشکل ہو جائے گا. لہذا ایک ہی کو پکڑو، ایک ہی سے اپنا سارا دکھڑا جو کچھ کے بیان کرنا ہو اسی کو بیان کرو، اسی سے پوچھو، ادھر ادھر مت بھاگو. لیکن محبت میں سب سے محبت رکھو، ان سے بھی محبت، ان سے بھی پیار. جو اگرچہ ہمارے شیخ نہیں ہیں لیکن اللہ والے ہیں، تو ان سے حب من یحبک، ان سے محبت رکھو. ان کی کوئی کسی معاملے میں ادنا بھی گستاخی، ادنا بھی ان کی شان میں کوئی نیچا کلمہ، ثقیل کلمہ نکالنے کو ذہن سے نکال دو، نہ دل میں آئے نہ زبان پہ آئے. تو حب من یحبک، محبت سب سے. تو طبائع کے اختلاف کے باوجود محبت ہر اللہ والے سے ہونی چاہیے. حب من اور ینفعنی حبہ جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں حب من یحبک الگ فرمایا، حب من ینفعنی حبہ عندک الگ فرمایا. حب من یحبک میں تو ہر محبت والا داخل ہو گیا نہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن سے محبت طبعاً نہیں ہو رہی. طبیعت جو ہے ان کی ذات سے طبیعت کو مناسبت نہیں ہے، لہذا طبیعت ایسا لگتا ہے کہ ان سے محبت ہی نہیں. تو یہاں مانگ رہے ہیں کہ نہیں، جن سے ہماری مناسبت نہیں ہے لیکن ان کی محبت آپ کے ہاں جا کر ہمارے لیے کارآمد ہوگی، ان کی محبت بھی عطا فرما دو. جن سے مناسبت نہیں ہے، سمجھے نا، جن سے مناسبت نہیں ہے، اور اس مناسبت نہ ہونے کی وجہ طبعاً کچھ تکلف ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کی محبت بھی اللہ ایسا نہ ہو کہ وہ تکلف اور طبی عدم مناسبت وہ ہمیں ان کی محبت میں کمی لے آئے. ہمیں ان کی محبت بھی چاہیے، سارے بزرگوں سے محبت. دیکھو اس میں بڑا افراط تفریط ہو جاتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات، بہت افراط تفریط ہو جاتی ہے. ایک طرف وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں توحید مطلب. کیا مطلب ہے؟ کہ جس کو ایک اپنا بڑا بنایا، مسلح بنایا، اپنی اصلاح کے لیے اسی سے رجوع کرو، کہیں اور مت جاؤ، ادھر ادھر مت بھاگو. ایک بات تو یہ ہے. ایک بات یہ ہے کہ دوسروں سے بھی محبت رکھو. تو بعض اوقات توحید مطلب کو اختیار کر کے ان لوگوں کے اندر جو دوسرے حضرات ہیں جن سے مناسبت نہیں ہے، ان کی کچھ
یعنی عزت میں کمی آ جاتی ہے، احترام میں کمی آ جاتی ہے. بعض اوقات احترام میں کمی اللہ بچائے یعنی ثقیل الفاظ ان کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے کہ بھائی ہمارے سلسلے کے جو لوگ ہیں بس وہ ہیں، سمجھے، باقی جو ہیں وہ ان کی طرف یعنی ٹھیک ہے میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ ایسے یہ ہمارے سلسلے میں تو یہ ہے، اور وہ فلاں افضل ہے، یہ مفضول ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، یہ اسفل ہے. اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں. ایک سلسلے سے آدمی وابستہ ہے تو دوسرے سلسلے والوں کی کچھ یعنی اہانت ہو جاتی ہے، یا ان کے بارے میں کوئی گستاخی کی بات نکل آتی ہے، یا ان کے درمیان تفاضل شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی یہاں تو یہ ہوتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے اب تمہارے اپنے لیے ٹھیک ہے جس کو تم نے اختیار کیا، لیکن دوسروں کے شان میں کوئی ادنا گستاخی، کوئی ادنا کلمہ بھی، اور ان کے ساتھ طرز عمل میں بھی، اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی شان کے اندر کوئی ادنا کلمہ یا ان کی تردید، یہ بھی خطرناک بات ہے. وہ بھی اللہ والے ہیں، تمہیں مناسبت نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ والے وہ بھی ہیں. لہذا کہیں اگر تم نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات تمہارے منہ سے نکل گئی جو ان کے قلب پر اس کی وجہ سے داغ آ گیا، سمجھے، تو کسی اللہ کے ولی کے دل میں اگر تقدر آ جائے تو اللہ بچائے، بہت خطرناک بات ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میری جنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میری جنگ ہے. تو ان کی ولایت میں کیا شک ہے؟ ٹھیک ہے تمہیں مناسبت نہیں ہے، نہ جاؤ ان کے پاس، ان سے استفادہ نہ کرو، کسی اور سے کرو، لیکن ان کی شان میں گستاخی، ادنا درجے کی گستاخی جو ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو لوگ اس افراد تفرید میں پڑ جاتے ہیں، یا تو ہرجائی ہو گئے، یہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر رہے ہیں ان سے بھی کر رہے ہیں، وہ کچھ بتا رہا ہے یہ کچھ بتا رہا ہے، تو کہیں کے بھی نہ رہے. یا جو ہے وہ ایسے یکجائی ہو گئے کہ بس ایک کو پکڑ لیا تو کہتے ہیں باقی سب غلط، باقی سب جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کلمات برے نکل جاتے ہیں. اس افراط و تفرید کے درمیان ہے راستہ. میرا تو شیخ یہ ہے، اپنے معاملات میں تو میں چیزیں پوچھوں گا، اور باقی محبت اور احترام وہ سب اللہ والوں کا ہے. تو من ینفعنی حبہ عندک، یہ الفاظ جو ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے. کہ اللہ ہمیں ان کی محبت بھی عطا فرما جن کی محبت آپ کے ہاں ہمیں فائدہ پہنچائے گی، چاہے ہماری دل نہ مل رہا ہو ان سے، ہمارا چاہے دل نہ مل رہا ہو، لیکن آپ کے ہاں جا کر فائدہ پہنچائے گی، کیونکہ آپ کے ولی کے ساتھ محبت ہے، آپ کے محبوب کے ساتھ محبت ہے، آپ کے محب کے ساتھ محبت ہے. تو وہ محبت بھی دے دیجئے. پہلی جو ہے نا حبک وحب من یحبک، وہ تو محبت جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ بھئی اس سے دل بھی مل رہا ہے اور محبت بھی ہے، سمجھے نا، دل بھی مل رہا ہے محبت بھی ہے. تو حب من یحبک، وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو ہمیں کیوں محبوب ہے، ہمیں وہ خود ہی محبوب ہے. وہ محبت طبعی ہے. اور من ینفعنی حبہ عندک کی محبت عقلی ہے. ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک عقلی ہوتی ہے. یعنی محبت طبعی تو ہوتی ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے محبت ہے بھائی فلاں سے، اللہ والے سے. اور ایک وہ ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وہ ہے جس سے مناسبت نہیں، سمجھا، اس سے مناسبت نہیں ہے تو دلیل چاہیے عقلی طور پر. بھئی اگرچہ مجھے مناسبت نہیں ہے لیکن ہیں اللہ والے، متبع سنت ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس عقلی دلیل کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، سمجھے. تو حب من یحبک میں ان لوگوں کی محبت ہے کہ جن کے ساتھ محبت طبعی ہے، اور
यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक के अंदर वो हैं जिनसे मोहब्बत अकली है। मेरा दिल नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मेरी तबीयत नहीं मानती, तबीयत उसकी तरफ रागिब नहीं होती, लेकिन अकलन समझता हूँ कि ये अल्लाह वाले हैं और इनका रास्ता भी कोई बिदअत का रास्ता नहीं है, गुमराही का रास्ता नहीं है, ये भी एक रास्ता है जो उन्होंने इख्तियार कर रखा है, हैं अल्लाह वाले। तो मैं इस वास्ते अपने अक्ल को के जरिए अपने दिल को मजबूर करके उनसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ जाके ये मोहब्बत फायदा पहुंचाएगी। हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक। तो अल्लाह मियाँ हमें ये मोहब्बतें अता फरमा दें। अल्लाह ताला की मोहब्बत भी, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत भी, और उन लोगों की मोहब्बत भी जो जिनकी मोहब्बत हमें वहां जाके फायदा पहुंचाए, बल्कि कुछ बईद नहीं है कि उसका फायदा ज्यादा पहुंच जाए। कि तुम्हारा जी तो नहीं चाह रहा था, हमारी खातिर मोहब्बत की तुम्हारा जी तो नहीं चाह रहा था, तुम्हारी मुनासिबत नहीं हो रही थी, लेकिन तुमने हमारी खातिर मोहब्बत की उनसे, तो जाओ तुम्हें हम नवाजते हैं। तो इसलिए अल्लाह वालों की मोहब्बत चाहे उनसे मुनासिबत हो या ना हो, हाँ बस एक बात है कि हो वो सुन्नत के तरीके पर, बिदअत वाले ना हो, समझे ना, बिदअत वाले ना हो। और मोहब्बत जो है वो सिर्फ इस वजह से है कि वो भी मुत्तबे सुन्नत बुजुर्ग हैं, अगरचे उनका रास्ते थोड़े से अल्लाह ताला तक पहुंचने वाले रास्ते जो हैं बेशुमार हैं। क्या अददुल वसूल इलल्लाह बेअददी अनफासिल खलाइक, अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते इतने हैं जितने हर एक इंसान के सांस अलग अलग है। तो एक ने एक रास्ता इख्तियार कर रखा है, दूसरे ने दूसरा इख्तियार कर रखा है, लेकिन है सब अल्लाह को ले जाने वाले। तो इस वास्ते मोहब्बत उनकी भी हो। तो अल्लाह ताला इस एतदाल पर हमें चला दे, समझे। ये बहुत, ये खास तौर से इस राह सुलूक के अंदर ये इफरात व तफरीत बे इंतहा है, समझे आप, बे इंतहा है। जहां वो अपने शेख से मोहब्बत हो गई तो अब दूसरों की के बारे में समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस इफरात व तफरीत से हमें बचाए। और बस भाई खुलासा ये निकला, आगे फिर वक्त भी कम हो गया, अजान होने वाली है, कि अल्लाह ताला से मांगते रहो, या अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अपने मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत दे दे। जितनी मोहब्बत पैदा होगी उसी के निहाज से इंशाअल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आता जाएगा, इनकलाब आता जाएगा। मोहब्बत ही वो ज़ाहिर रास्ता है जो इंसान को बिलाखिर उसके लिए दीन पर चलना आसान बना देता है। अज मोहब्बत तलखा शीरीं शबत, मोहब्बत से कड़वी बातें भी हो जाती हैं। और मांगते रहो कि अल्लाह मियाँ देते रहे, देते रहिए, देते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे लिए बस, बस मेरे लिए का लफ्ज़ बढ़ा दो। बस मेरे लिए का लफ्ज़ बढ़ा दो उसमें, समझे, बाकी सब ठीक है। समझा, नया ना है, लेकिन भाई समझो कि मेरे लिए ये है। हाँ देखो, हाँ अगर कोई वो तहफ़्फ़ुज़ात शरई है कि भाई उसमें शरीयत से कुछ इनहराफ नज़र आता है, उसमें तो कोई रद्द नहीं, होना चाहिए। लेकिन जहाँ शरीयत से कोई इनहराफ नहीं है, सिर्फ मिजाज व मजाक का इख्तलाफ है, तो उसमें यानी बस समझो कि भाई हाँ मिजाज का इख्तलाफ है, मिजाज अलग है, कोई मिजाज अलग है, तो इस हद तक कोई हर्ज नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो शरीयत की बुनियाद पर हो तो कोई हर्ज नहीं।
کہ بھئی یہ بات جو ہے شریعت کے مطابق نظر نہیں آ رہی فلاں بات، سمجھے آپ. لیکن پھر اس کو اس طرح کر دو، اگر بحثت مجموعی وہ یعنی اللہ والے ہیں بحثت مجموعی، تو یہ بھی سمجھ لو کہ کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا ہے، کوئی پیغمبروں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوتی بات کسی میں، تو اس کی وجہ سے اس کی مجموعی ہے جو اس کا تقرب اللہ ہے، اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا اس کا. یہ اعتدال جو ہے نا، یہی در حقیقت ہے وہ چیز جو حاصل کرنے کی ہوتی ہے. افراد و تفریط سے بچنا. اور الحمدللہ ہمارے طریق میں، ہمارے اکابر کے طریق میں الحمدللہ یہ اعتدال رہا ہے ہمیشہ، اور دونوں باتوں کی پوری رعایت ہے. اپنے لیے اپنے لیے ایک ہی ہے، اور دوسروں کے لیے احترام ہے، عزت ہے، چاہے مناسبت نہ ہو. یہی ہمارے ہاں ہمارے اکابر کا یہی طرز رہا ہے، یہی طریقہ رہا ہے. ہاں، بس یہ سمجھو کہ بھئی معصوم تو کوئی نہیں ہوتا، معصوم کوئی نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ یعنی تھوڑی بہت کوئی غلطی ہو جانا، یہ کسی کے کمال میں، یعنی ہمارے اعتقاد کمال میں اس سے نقص نہیں ہونا چاہیے. کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کی کون سی ادا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہوگی، اور یہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. اس کو اس طرح اس کی توجیہ اپنے دل میں کرنی چاہیے. جی ہاں، ہاں منع کر سکتے ہیں. مطلب استفادے کے، دیکھو وہ تو میں نے کہا نا کہ استفادے کے لیے اگر کوئی مشورہ کرتا ہے کہ میں اپنا شیخ بناؤں کہ نہ بناؤں، تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی ہاں سلیقے سے، جی یہ نہ ہو کہ بھئی اس سے کسی کی توہین ہو یا بے تعظیمی ہو، یہ بھی نہ ہو. اب یہ جو 4 سلسلے ہیں، چشتی اور نقشبندی اور قادری اور سہروردی، تو یہ 4 راستے ہیں، منزل ایک ہے. ٹھیک ہے، تو طریقے علاج کے طریقے مختلف ہیں. ایک ایک طرح علاج کرتا ہے، دوسرا دوسری طرح علاج کرتا ہے. تو یہ تھا حقیقت، مانتے سب ایک دوسرے کو، لیکن بعض اوقات اس میں جب حد سے تجاوز ہوا تو جی نقشبندیوں کا تو بہت اعلیٰ ہے طریقہ، اور چشتیوں کا ادنا ہے، اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. تو یہ ہے حد سے تجاوز. اسی لیے ہمارے حضرات جب بیعت کرتے ہیں تو 4 سلسلوں میں اکٹھے کرتے ہیں. یعنی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 سلسلوں میں کرتے تھے، تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ بھئی یہ فلاں سلسلہ اعلیٰ ہے اور اولیٰ ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے مفضول ہے اور ادنا ہے. ایسا کچھ نہیں. جائیں بھائی پھر نماز کی تیاری کریں.